لیکن آپ نے آج استقبالیے کو ایک بڑے عام کی صورت دے دی ہے، اس پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ اور آج بنیادی طور پہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ میں نے پہلے امریکہ کا، پھر برطانیہ اور یورپ کا دورہ کیا ہے، اور اس میں جس طرح آپ جانتے ہیں، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جب میرا حلف تھا تو اس طرح صدر ریاست کا حلف نہیں ہوتا، لیکن آپ نے وہاں پر اس سے بلکہ اس سے بھی بڑی تعداد میں آپ نے وہاں پر جمع ہوئے، اور وہاں پر میں نے یہ برملا اعلان کیا تھا کہ میرا جو پہلا کام ہوگا، چونکہ میں آزادی کے بیس کیمپ کا صدر ہوں، تو وہ یہ ہوگا کہ میں مسئلہ کشمیر کو ایگریسو انداز میں، جارحانہ انداز میں اسے انٹرنیشنل فورم پر اٹھاؤں گا۔ تو اس کے فوراً بعد میں نے جب سنا کہ مودی 24 ستمبر کو جنرل اسمبلی کے اجلاس میں نیو یارک جا رہا ہے، تو میں نے وہاں جا کر بہت بڑا مظاہرہ کر کے نہ صرف مقبوضہ کشمیر کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، بلکہ جو بھارت ظلم اور بربریت کر رہا ہے اس کی میں نے مذمت کی، اور دنیا کی توجہ میں نے مسئلہ کشمیر پر مبذول کروائی۔ اور میں نے جہاں احتجاج کیا، جہاں مظاہرہ کروایا، وہاں پر میں شاید یہ پہلا منتخب شدہ کشمیری لیڈر ہوں جسے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں جانے کا اعزاز حاصل ہوا۔ اور میں وہاں پر نہ صرف جنرل اسمبلی میں جا کر کشمیریوں کی نمائندگی کی، بلکہ وہاں کے سیکرٹری جنرل سے بھی ملا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے سینیٹرز، کانگریس مین، دیگر لوگوں سے بھی ملا، وہاں کے جو تھنک ٹینکس ہیں ان سے بھی ملا۔ اس کے بعد میں واپس آیا تو میں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے ایک ملین مارچز کا سلسلہ 27 اکتوبر کے حوالے سے بہت پہلے سے شروع کیا ہوا تھا۔ تو وہ میں نے جب سنا کہ مودی بھی یورپ میں ہوگا، تو میں نے 27 اکتوبر کے حوالے سے پہلا جلسہ لندن میں بہت بڑا ہم نے مظاہرہ کیا، جو بھارتی ہائی کمیشن سے لے کے برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک گیا، اور اسی شام یعنی 27 اکتوبر کی شام میں برسل چلا گیا، جہاں پر یورپین یونین بھی ہے، یورپین پارلیمنٹ بھی ہے۔ وہاں پر میں نے برسل پارلیمنٹ سے لے کے میں نے وہاں یورپین یونین تک وہ اپنا مظاہرہ کیا۔ اسی شام میں دی ہیگ ہالینڈ کے دارالحکومت چلا گیا، وہاں پر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے سامنے مظاہرہ کیا، اور انہیں یاد کرایا کہ وہ وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں ظلم اور بربریت ختم کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ اسی شام میں پیرس چلا گیا، اور وہاں پر میں نے پیرس میں بھی بہت بڑا مظاہرہ کروایا، اور ان کے ساتھ ساتھ جہاں مظاہرے کرواتا تھا، اسی طرح میں نے 26 اکتوبر کو برطانوی پارلیمنٹ میں جا کر خطاب کیا، اور یہ برطانیہ کی پارلیمنٹ کی تاریخ ہے کہ وہاں پر سب سے زیادہ ممبر پارلیمنٹ، تقریباً 50 ممبران پارلیمنٹ جب میں پہنچا تو میرے استقبال کے لیے موجود تھے۔ وہ میرا استقبال نہیں تھا، وہ کشمیری عوام کا جو وہاں پر قربانیاں دے رہے ہیں، جو ایک جد و جہد کر رہے ہیں، ان کا استقبال تھا۔ اور ان تمام ممبران پارلیمنٹ نے نہ صرف خود بلکہ پوری پارلیمنٹ کی طرف سے کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کی حمایت کی، اور انہوں نے کہا کہ جو وہ مظالم مقبوضہ کشمیر میں ڈال رہا ہے اس کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ اسی طرح میں یورپین پارلیمنٹ گیا، اور یورپین پارلیمنٹ اب چونکہ بریکسٹ کی وجہ سے برطانیہ الگ ہو چکا ہے، اس لیے برطانوی یورپین ممبران پارلیمنٹ وہاں پر موجود نہیں ہوتے، لیکن میں اس کے باوجود
جو میرے پہلے تعلقات تھے یورپین ممبران پارلیمنٹ، تو وہاں پر جو ان کے نائب صدر ہیں یورپین پارلیمنٹ کے، انہوں نے بھی میرا استقبال کیا اور یورپین ممبران پارلیمنٹ سے بلوایا، انہوں نے بھی ہماری جو حمایت ہے وہ کی۔ یورپین پارلیمنٹ چونکہ اس وقت یونائٹڈ نیشن کے بعد جو سب سے بڑا ادارہ ہماری مدد کر سکتا ہے وہ یورپین یونین اور یورپین پارلیمنٹ ہے، تو میں نے پھر وہاں پہ اسی طرح انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس اور پھر فرانس میں پیرس میں بالخصوص میں نے جو ان کے تھنک ٹینکس ہیں، ان کے ممبران پارلیمنٹ ہیں، ان سے میں نے جا کے ملاقات کی۔ ان کے جو بڑے ادارے ہیں لائک اے ایف پی، دنیا کا سب سے بڑا ادارہ ہے، اس کے سربراہ بھی وہاں پر موجود تھے، ان کی بڑی اخبارات کے آڈیٹر بھی موجود تھے، ان کو بھی میں نے یہ بریفنگ دی کہ فرانس چونکہ سلامتی کونسل کا مستقل ممبر ہے وہ بھی ہماری حمایت کرے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 سال جو کووڈ کے تھے اس میں ہمارا ڈائسپورا کوئی زیادہ متحرک نہیں تھا، لیکن میرے جانے کے بعد میں مقبوضہ کشمیر کے عوام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ نہ صرف آزادی کے بیس کیمپ سے بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کشمیری آباد ہے انشاءاللہ تعالی وہ ان کی آواز کو بلند کریں گے، اور بھارت جو ظلم اور بربریت کر رہا ہے انشاءاللہ تعالی اسے مکمل طور پر بے نقاب کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اسی طرح جہاں میں نے آزادی کے بیس کیمپ کے صدقے ہونے کی حیثیت سے اپنا کردار ادا کیا، وہاں پر میں نے جب حلف اٹھایا تھا تو میں نے کشمیر کی بات کی تھی، وہاں پر میں نے آزاد کشمیر میں 2 چیزوں کا میں نے خصوصی طور پر ذکر کیا تھا۔ ایک احتساب، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک احتساب کا عمل نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی تعمیر و ترقی آگے نہیں بڑھ سکتی، اور وہ ہمیشہ کرپشن کی نظر ہوتی رہی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اب یہ فیصلہ میرے کہنے پہ ہماری کیبنٹ نے کر دیا ہے کہ انشاءاللہ جو احتساب ایکٹ میں نے اپنے دور میں بنایا تھا اس کو بہتر انداز میں آگے کر کے آزاد کشمیر میں احتسابی عمل شروع ہوگا۔ دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار نچلی سطح تک آئے، ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار نوجوانوں تک آئے، ہم چاہتے ہیں کہ اقتدار خواتین تک آئے، خواتین کے علاوہ مزدوروں تک جائے، کسانوں تک جائے، محنت کشوں تک جائے، لیکن بلدیاتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے بے شمار جو مشکلات ہیں وہ آتی ہیں۔ تو اب یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انشاءاللہ چند مہینوں میں آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، اور میں اپنے کارکنوں سے کہوں گا کہ وہ بلدیاتی انتخابات کی تیاری کریں، کیونکہ میں اس کا حامی ہوں۔ ایک مضبوط بلدیاتی حکومت ہونی چاہیے، بلدیاتی نمائندے ہونا چاہیے، تاکہ جو عام لوگوں کے مسائل ہیں وہ بعض اوقات ممبر اسمبلی، وزیر اعظم، صدر حل نہیں کر سکتا، وہ بلدیاتی اداروں کا کام ہے۔ تو اس کے لیے آپ کوشش کریں۔ تو انشاءاللہ یہاں پر بلدیاتی انتخاب آنے والا ہے۔ یہاں پر چودھری مقبول صاحب نے یہاں بات کی کارکنوں کی اکاموڈیشن کی، تو حقیقتاً بات یہ ہے کہ بے شمار ابھی ہمارے کارکن جن کی وجہ سے یہ حکومت قائم ہے، دوستوں نے میرا کہا میری بھی بڑی کاوش ہے، میں سمجھتا ہوں نہ میری کاوش ہے نہ قیوم نیازی صاحب کی کاوش ہے، یہ ہمارے کارکنوں کی کاوش ہے جس وجہ سے یہ ہماری حکومت قائم ہوئی ہے، اور یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے کارکنوں کو اکاموڈیٹ کر سکیں۔ اس سلسلے میں میری وزیر اعظم آزاد کشمیر، اس سے پہلے وزیر اعظم پاکستان سے بھی 3-4 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی، اور پرسوں میری وزیر اعظم آزاد کشمیر کو بھی میں نے بلا کے بتایا ہے کہ ہم نے کارکنوں کی اکاموڈیشن کرنی ہے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے کہ ہم جلد اس چیز کو آگے بڑھائیں گے۔ اور جب بلدیاتی الیکشن کی بات آتی ہے تو کچھ کارکنوں کو وہاں پر اکاموڈیشن مل جائے گی، اور اگر کچھ کو وہاں بھی اکاموڈیشن نہیں ملتی تو ہم
ایسے ہمارے پاس عہدے موجود ہیں جن کو ابھی تک شاید سامنے بھی نہیں لایا گیا، تو انشاءاللہ ہم کارکنوں کی جو اکاموڈیشن ہے میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم ان کی اکاموڈیشن کریں گے اور ہم کارکنوں کو ساتھ لے کے چلیں گے، چونکہ کارکن ہی کسی پارٹی کا احساسہ ہوتے ہیں اور کارکن ہی کسی پارٹی کو بنانے اور چلانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میری یہ پہلے بھی کوشش تھی، اب چونکہ 3 ماہ گزر چکے ہیں اور اب وقت کافی ہو گیا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری اکاموڈیشن نہ ہو، میں یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ میرے ہوتے ہوئے ہر کارکن کی اس کی جو مقام ہے، جو اس کی حیثیت ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ اس کی اکاموڈیشن ہوگی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس حکومت کو 5 سال پورا چلائیں گے اور اسی طرح چلائیں گے اور بہتری انداز میں چلائیں گے کہ لوگ اس حکومت کو انشاءاللہ تعالی یاد کریں گے کہ عمران خان کے ویژن کے مطابق جو حکومت بنی تھی وہ آگے بڑھ رہی ہے، وہ بہتر انداز میں اپنا کام کر رہی ہے۔ تو میں آخر میں ایک مرتبہ پھر خواہ فاروق صاحب کا، جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کا، وزراء کا، پارلیمانی سیکرٹری کا، مشیران کا اور ممبران اسمبلی کا، پارٹی کے قائدین کا، یہاں پر کچھ ہمارے ٹکٹ ہولڈرز بھی آئے ہوئے تھے لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے انہیں وقت نہیں مل سکا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور میں اسی طرح آپ تمام کارکنوں کا، دوستوں بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور آپ نے یہ کامیاب شو کر کے یہ ثابت کر دیا ہے اور یہ ہم پر ایک اضافی ذمہ داری ڈال دی ہے کہ ہم اپنے کارکنوں اور اپنے عوام کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر سکیں۔